کہ سنت کہتے کسے ہیں؟ یہ آپ حضرات فرمائیں گے کہ بات کہنے کی حاجت ہے کہ سنت کسے کہتے ہیں؟ کون مسلمان نہیں جانتا کہ سنت کا معنی کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کسی عام آدمی سے پوچھو گے کہ سنت کا معنی کیا، تو وہ کہے گا ہر وہ کام جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سنت ہے۔ حالانکہ سنت کا معنی یہ نہیں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کام فرمائے وہ سنت بن جائے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ کسی عمل کے سنت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر وہ 3 شرطیں پائی جائیں تو اللہ کے پیغمبر کا عمل سنت بنتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سنت نہیں بنتا۔ پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے ایک کام کیا ہو اور اس کام کو مسلسل فرمایا ہو۔ اگر نبی ایک کام فرمائیں اور بعد میں اس عمل کو چھوڑ دیں، ایسے عمل کو مسنون نہیں کہتے بلکہ ایسے عمل کو متروک کہتے ہیں۔ مثلا میں ایک عرض کرتا ہوں، مثال آپ کے سامنے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ تشریف لائے تو اللہ کے پیغمبر نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب دنیا میں کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سنت ہے، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے ادا کی ہے، لیکن سنت کہنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ خاتم الانبیاء نے اگرچہ نماز پڑھی مگر اس عمل کو نبی نے چھوڑ دیا۔ پہلے نماز بیت المقدس طرف منہ کر کے پڑھی، بعد میں حکم کو چھوڑا اور منہ مبارک کو بیت اللہ کی طرف کیا۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مسنون عمل ہے اور بیت المقدس طرف منہ کر کے عمل کرنا، یہ نماز پڑھنا، یہ متروک عمل ہے۔ تو سنت بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور اس کام کو چھوڑا نہ ہو بلکہ نبی نے کام کو مسلسل کیا ہو۔ عمل مسنون بننے کے لیے دوسری شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو اور وہ کام نبی نے عادتاً کیا ہو، عذراً اور ضرورتاً نہ کیا ہو۔ خاتم الانبیاء کے کام 2 قسم کے ہیں، بعض اعمال اللہ کے پیغمبر نے فرمائے وہ نبی کا عذر اور نبی کی ضرورت تھی، اور بعض کام اللہ کے پیغمبر نے فرمائے ہمارے نبی کی مبارک عادت اور مستقل طریقہ تھا۔ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں، آپ بخاری شریف اٹھائیں، بخاری شریف میں آپ کو ملے گا کان یصلی فی نعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کے نماز پڑھی ہے۔ اب دنیا میں کسی عالم سے آپ پوچھیں، میں بلا تفریق مذہب کہتا ہوں، آپ اہل سنت والجماعت دیوبند کیا جائیں، آپ علماء بریلوی کیا جائیں، آپ علماء اہل حدیث کیا جائیں، آپ دنیا میں کسی مسلک کے عالم کے پاس جائیں اور ان سے جا کر پوچھیں کہ حضرت ہمیں نماز کی سنتیں بتائیں، تو کوئی بھی آپ کو یہ سنت نہیں بتائے گا کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اگر کوئی انسان تبلیغی جماعت میں جائے، وہ 3 دن لگائے، وہ 10 دن لگائے، 1 ماہ 40 دن یا 4 ماہ یا سال یا پوری زندگی وقف کر دے، آپ اس سے پوچھیں بھی نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ آج تک کبھی آپ نے نماز کی سنتوں کی فہرستوں میں یہ سنا ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا بھی سنت ہے؟ آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کے نماز پڑھی، یہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے جوتا پہن کر نماز پڑھی مگر جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کے پیغمبر کا مبارک عمل ضرور ہے، نبی کی عادت مبارکہ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنے کی نہ تھی، لیکن ضرورتاً اللہ کے پیغمبر نے جوتا پہن کر نماز بھی پڑھی ہے۔ آج ہم بھی کہتے ہیں اگر آپ حضرات میدان جہاد میں نکلے ہیں، آپ حضرات حج عمرہ کے قافلے میں چلے ہیں، آپ حضرات کسی جگہ جماعت کا سفر فرما رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، دوپہر کا وقت ہے اور نیچے بچھانے کے لیے مصلی موجود نہیں اور آپ کا جوتا پاک ہے، آپ جوتا پاک پہن کر نماز پڑھیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ ایک ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا جائز ہونا اور ایک ہے جوتا پہن کر نماز پڑھنے کا مسنون اور سنت ہونا، دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو جوتا پہن کر نماز پڑھنا جائز تو ہے، اللہ کے پیغمبر نے پڑھی ہے، لیکن جوتا پہن کر نماز پڑھنا سنت ہے، اس کا کوئی آپ کو دنیا میں قائل نہیں ملے گا۔ میں دوسری مثال دیتا ہوں، آپ صحیح بخاری اٹھائیں، امام بخاری نے 4 مقامات پر روایت کو بیان کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فبال قائما، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب دیکھیے آپ ترمذی شریف اٹھا کے دیکھیں، ابو داؤد اٹھا کے دیکھیں، حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر کوئی انسان تمہیں یہ بتائے کہ ان النبی کان یبول قائما، اللہ کے نبی کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، ایسے آدمی کو سچا نہ ماننا بلکہ جھوٹا سمجھنا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ امی عائشہ فرماتی ہیں اگر تمہیں کوئی بتائے کہ حضور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، سمجھنا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں امی عائشہ بھی ٹھیک فرماتی ہیں، حضرت امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری بھی ٹھیک فرماتے ہیں۔ امام بخاری کے فرمانے کا مقصد اور ہے، امی عائشہ کے فرمانے کا مقصد
مقصد اور ہے۔ امی عائشہ فرمانا یہ چاہتی ہیں کہ جو تمہیں یہ بات بتائے کہ اللہ کے نبی کی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی عادت تھی، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں عادت تو نہ تھی لیکن اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، کہ نبی کا عذر تھا۔ اب عذر کئی بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ایک عذر یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر کے ٹانگ میں تکلیف ہوگی، نبی بیٹھ نہ سکتے ہوں گے، کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ عذر یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے بخاری کے الفاظ آتا صباتۃ قوم فبال قائما، حضور کوڑی پہ تشریف لے گئے، اگر وہاں بیٹھ کر پیشاب فرماتے تو ٹانگوں پر یہ کپڑے پہ چھینٹیں پڑتی، تو نبی نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ اب پیغمبر کو عذر اور ضرورت تھی نا، ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ اللہ کے پیغمبر سے ثابت ہے، لیکن دنیا میں کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا جو یہ بات کہتا ہو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے۔ میں یہ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کسی کام کا اللہ کے پیغمبر کا ضرورتاً کرنا اور بات ہے اور اللہ کے پیغمبر کا عادتاً کرنا اور بات ہے۔ سنت وہ عمل بنے گا جو نبی نے عادتاً فرمایا ہو، اگر عذر اور ضرورتاً فرمایا ایسا عمل پیغمبر کا سنت نہیں بنا کرتا۔ میں ایک اور تیسری شرط یہ ہے اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا ہو لیکن امت کے لیے کیا ہو۔ اگر اللہ کے نبی نے کام کیا لیکن امت کے لیے نہیں کیا بلکہ وہ کام پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، ایسا عمل بھی سنت نہیں بنتا۔ اس کی مثال ملاحظہ فرمائیں، آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے۔ جب حضور دنیا سے گئے تو پیغمبر کے حرم میں 9 بیویاں تھیں، 2 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، تو نبی نے بیک وقت 9 ازواج مطہرات سے نکاح کیے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بھئی کتنی بیویوں سے نکاح کرنا سنت ہے، تو کوئی آدمی بھی یہ بات نہیں کہتا کہ 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ پیغمبر نے 9 عورتوں سے بیک وقت نکاح کیا۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ عام امتی کے لیے 4 عورتوں سے نکاح کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں لانا حرام اور ناجائز ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ تم نے کلمہ پیغمبر کا پڑھا، اللہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے، حکم دیتے ہیں، نبی نے 9 بیک وقت کیے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں 9 بیویاں بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کام نبی نے کیا مگر سنت نہیں بنتا۔ میں ایک اور تو کبھی کبھی پیغمبر ایسا کام کرتے ہیں جو امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا، جائز خاص بھی نبی کے ساتھ ہوتا ہے اور امت کے لیے ممکن بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو بھی کون سا عمل ہے؟ مثلا اللہ کے پیغمبر ایک رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور مکہ سے مدینہ، مدینہ سے پیغمبر بیت اللحم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طور سینا، بیت المقدس آسمان اول اور اوپر گئے۔ نبی 1 منٹ یا 2 منٹ ایک رات کے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے واپس آئے، لیکن آپ نے سنا کہ کوئی انسان یہ بات کہتا ہو کہ معراج کا سفر کرنا سنت ہے؟ معراج کا سفر نبی نے کیا ہے مگر معراج کا سفر امت کے لیے سنت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی ہے، اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے اور بات یاد ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبر کے کسی بھی عمل کے سنت بننے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نبی نے کام مسلسل کیا ہو، کام کر کے چھوڑ نہ دیا ہو۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر کے عمل کے سنت ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ نبی نے کام عادتاً فرمایا ہو، ضرورتاً عذراً نہ فرمایا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام نبی کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ امت کے لیے کرنا جائز ہو۔ جب یہ 3 شرطیں پائی جائیں تو عمل مسنون بنتا ہے۔ اچھا، آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ کام اللہ کے نبی نے کیا لیکن وہ کام مسنون نہیں بنتا، تو بنتا کیا ہے؟ میرے دوستو ذہن نشین فرما لیجئے، اللہ کے پیغمبر کے عمل 2 قسم کے ہیں۔ بعض عمل وہ ہیں جو عمل محمدی ہیں اور بعض عمل وہ جو عمل مسنون ہے۔ اگر نبی نے کام کیا اور چھوڑ دیا یہ عمل محمدی ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے کام فرمایا، عادت نہ تھی ضرورت تھی، یہ عمل مسنون نہیں عمل محمدی ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے کام کیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا، یہ عمل محمدی ہوگا، عمل مسنون نہیں ہوگا۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں اس لیے ہم مسنون نماز کی دعوت دیتے ہیں، محمدی نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت ہیں ہم نکاح مسنون کی دعوت دیتے ہیں، نکاح محمدی کی دعوت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جو انسان اہل سنت والجماعت ہوگا وہ مسنون عمل دے گا اور دوسرا محمدی عمل کی دعوت دے گا۔ کبھی ہمارے حضرات کو بات سمجھ میں نہیں آتی، کیا یہ کام محمد نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ علیہ وسلم، میرے دوستو بات ذہن نشین فرما لو، ایک کام وہ ہوگا جو محمد بن عبداللہ نے کیا، ایک کام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ نے کیا۔ جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا یہ کام محمدی ہوگا، جو کام محمد بن رسول اللہ نے کیا یہ کام مسنون ہوگا۔ محمدی ہونا اور بات ہے، مسنون ہونا اور
بات ہے، ہم نے کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ آپ کہو گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکہ میں پیدا ہوئے، پیغمبر آمنہ کے گھر آئے، پیغمبر عبداللہ کے گھر آئے، نبی 40 سال تک مکہ کی سرزمین پہ زندہ رہے۔ یہ محمد بن عبداللہ تھے۔ 40 سال کے بعد حضور پہ جبریل آئے اور حضور نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب تک اعلان نبوت نہیں تھا وہ محمد بن عبداللہ تھا، جب اعلان نبوت ہوا وہ محمد الرسول اللہ ہوا۔ ہم نے کلمہ محمد بن عبداللہ کا نہیں محمد الرسول اللہ کا پڑھا ہے۔ جو کام محمد بن عبداللہ نے کیا وہ کام محمدی ہوگا، جو محمد الرسول اللہ نے کیا وہ کام مسنون ہوگا۔ ہم عمل مسنون کی دعوت دیتے ہیں، عمل محمدی کی دعوت نہیں دیتے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا